السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام میں محمد طالب خان دلی سے۔ میرا ایک یہ سوال تھا کہ نفلی جو روزہ ہم رکھتے ہیں تو اس روزے کو بنا کسی عذر کے، بنا کسی وجہ کے کیا ہم توڑ سکتے ہیں؟ کوئی وجہ نہیں ہے، بس خواہ توڑ دیں؟ تو یہ میرا سوال تھا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیجیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ دراصل گرمی کا موسم ہے اور بعض مرتبہ مجھے اے سی چلا کر ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ اگر آواز میں تھوڑی بہت اے سی کی آواز آ جائے تو اسے برداشت کر لیا کیجئے۔ اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس چینل کے وسائل کے حصول میں آسانیاں فرما دے، اور اس طرح کے پیغامات ہم بہت اچھے طریقے سے، جب وسائل اچھے ہوں گے تو یقینی بات ہے ہم پیغام بھی اچھے ہی ریکارڈ کر کے صاف ستھرے آپ تک پہنچائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کل بھی جو ہمارے پیغامات آپ تک پہنچ رہے ہیں وہ پرفیکٹ ہیں انشاءاللہ تعالی، لیکن بہتری لانے کے لیے ہمیں اور آپ کو ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ جوائن ممبرشپ کے ذریعے اسے آپ اپنی سپورٹ پیش کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے دیکھنے والے ہمیں جوائن بھی کریں گے، اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کریں گے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں۔ ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، اذا کان الصوم نفلا، اگر ایک آدمی نفلی روزہ رکھتا ہے، اب ایک آدمی کیا وہ کسی بھی معمولی سے سبب کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے، روزہ توڑ سکتا ہے؟ کیا بغیر کسی بڑے عذر کے وہ روزہ، نفلی روزہ توڑ نہیں سکتا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہماری رہنمائی فرما دیجئے۔ شیخ فرما رہے اذا کان الصوم النافلہ فلہ یہ اگر نفلی روزہ رکھ رہا ہے کوئی تو اسے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ افطار کر سکتا ہے، روزہ توڑ سکتا ہے۔ لہ الفطر مطلقاً، وہ اس بات کا اس کو حق ہے، وہ چاہے تو کچھ کھا پی سکتا ہے، لیکن افضل اللہ یفطر، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ بغیر اسباب شرعیہ کے روزہ نہ توڑے۔ مثل شدت الحر، اگر بہت سخت گرمی ہے، ایسے صورت میں بھی کہ آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آ جائے تب بھی آپ نفلی روزہ توڑ کر اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ اور ایسی صورت میں کہ آپ کی کہیں دعوت ہو اور آپ کو وہاں جا کر کچھ کھانا پڑ جائے تو آپ وہاں پر بھی اس روزے کو توڑ سکتے ہیں۔ زواج وغیرہ، شادی کی اگر کوئی دعوت آپ کو دے تو شادی کی دعوت میں بھی آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ یا آپ کسی دوست کے پاس گئے ہیں اور دوست آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھیا کھانا کھا لو، پانی پی لو، یا مٹھائی کھا لو، یا آم کھا لو عاقل صاحب، تو میں اس کو بالکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے واقعات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، افطار کیا ہے۔ تو نفلی روزے کو توڑنا اور دوستوں کے اصرار کرنے پر اس کو کچھ چیز کھا لینا یہ بالکل جائز ہے، فلا بأس۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اتا بیت عائشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں، اللہ ان سے راضی ہو اور ان کے باپ سے راضی ہو، آپ علیہ السلام عائشہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی گھر میں کھانے کی چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جب کہا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے کھانے کی، تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں، یہاں تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فإنی صائم فإنی اذن صائم، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو میں روزے سے ہوں، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے نفلی روزہ رکھ لیا۔
ثم آتا فی یوم آخر، پھر ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ هل عندكم شيء؟ قالوا نعم. فاپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پیش کیا گیا. فاکل لقد اصبحت صائما. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے صبح روزہ رکھ لیا تھا لیکن اس کو توڑ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کھانا نہیں تھا تو روزہ رکھ لیا، اور اگر کھانا ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھا لیا. اور یہ بھی فرمایا کہ لقد اصبحت صوما، تو میں نے روزہ رکھ لیا تھا. فاکل علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھا لیا، روزہ رکھ لیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فالامر فیہ سعہ لیکن الافضل له ان يتم الصوم اذا كان ما هناك سبب واضح. هذا هو الافضل. شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نفلی روزے کو آپ مکمل کر لیں تو یہ افضل ہے، لیکن اگر آپ توڑنا چاہیں کسی مہمان کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے یا بیماری، تو ویسے بھی رخصت ہے. گرمی کی وجہ سے یا آپ کہیں مدعو ہوں یا شادی میں کہیں چلے جائیں یا کھانے کے لیے کوئی اچھا کھانا آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے گھر جا کر پوچھا کہ هل عندكم شيء، تو ان لوگوں نے امہات المؤمنین نے بتایا کہ ہاں ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے، اور آپ کی خدمت میں وہ پیش بھی کر دیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تناول بھی فرمایا اور فرمایا کہ لقد اصبحت صائما، میں نے تو صبح کو روزہ رکھ لیا تھا. تو نفلی روزہ توڑنے میں کوئی کفارہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی گناہ ہے. البتہ اگر آپ رکھ لیں گے تو نور علی نور، وہ اجر ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو لوگوں کو روزہ رکھنے پر ابھارنے والی بنائے اور دین کو سمجھنے والی بنائے. یہ چینل دراصل عرب اور عجم کا گیپ پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارے ویڈیوز کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے دلوں میں بے چینی ضرور ہو رہی ہے کہ ہمارے سبسکرائبر اللہ کے فضل و کرم سے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. آپ جو بھی بولتے ہوں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہمیں صرف اپنے ان ویورز کی پرواہ ہے جو کہ دین سیکھنا چاہتے ہیں اور سوال بھیجتے ہیں. تو ہم سعودی عرب کے علماء کے کبار علماء کے شیخ عبدالعزیز بن باز جو مفتی مملکت سعودی عرب کے فتویٰ کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، ان کے فتاویٰ یا دوسرے علماء کے فتاوی جات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ہمیں اس کی پرواہ قطعی نہیں ہے کہ کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو. اپنے لوگ اگر اس کو سن کر دعائیں دیں اور ہماری اصلاح فرمائیں تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، لیکن جلنے والے اور حاسدوں کے لیے یہی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ان کی جلن اور حسد سے ہمیں محفوظ فرمائے، ان کی شر سے ہمارے چینل کو بھی محفوظ فرما لے. جس طریقے سے پچھلا چینل ہمارا بند ہوا تھا نا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو نظر بد سے بچائے، اسے ترقی عطا فرمائے اور اسے ایسے ویورز عطا فرمائے جو کہ سنجیدگی سے اس کی ویڈیوز دیکھتے ہوں اور لوگوں کو شیئر بھی کریں، تاکہ ہم اور آپ اس توحیدی مشن کا ایک حصہ بن جائیں اور ہمارے موازین حسنات میں یہ بطور صدقہ جاریہ لکھا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.